السلام علیکم۔ اس چینل کا مقصد آپ کو اسلام کی باتیں پریکٹیکل لائف سے ریلیٹ کر کے بتانا ہے۔ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کے متعلق بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام نے کب اور کن حالات میں مانگی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہم ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے سبق کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 4 جگہوں پر آتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، بہت سے مال و مویشی، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں اور 500 غلام تھے۔ آپ اس وقت کے مالداروں میں شمار ہوا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے، ان کی مدد کرتے اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت دل کے ساتھ ساتھ خوبصورت فزیک سے بھی نوازا تھا۔ آپ دیکھنے میں بھی اتنے ہی حسین تھے جتنے آپ دل کے تھے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانے کا ارادہ فرمایا اور ایک ایک کر کے بہت ہی شارٹ پیریڈ میں آپ سے تمام نعمتیں واپس لے لیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے کھیتوں میں آگ لگ گئی اور مال و مویشی ختم ہو گئے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے اپنے فضل سے دیا اور عدل سے لے لیا۔ پھر آپ کی تمام اولاد مکان گرنے پر دب کے مر گئی، مگر اس پر بھی آپ علیہ السلام شاکر رہے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خوبصورتی عطا فرمائی تھی اس پر بھی آزمائش آئی اور آپ ایک جسمانی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کے جسم کا گوشت پھٹنے اور گلنے لگا، جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ دل اور زبان کے سوا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو کیڑوں سے خالی ہو۔ شہر کے لوگوں نے آپ کو بستی سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا اور ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے آپ کی بیوی رحمت کے۔ آپ کی بیوی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ آپ کی فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ 2 وقت کا کھانا بھی پاس نہ تھا، اور اس حال میں کوئی ایسا نہ تھا کہ وہ خبر گیری کرتا سوائے آپ کی بیوی رحمت کے، جن کے دل میں خدا کا خوف اور اپنے شوہر کی محبت تھی۔ حالانکہ پہلے حضرت ایوب علیہ السلام ہی تھے کہ ان سے زیادہ مالدار اور کوئی نہیں تھا، اولاد بھی تابعدار تھی اور دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، مگر اب جب کہ سب کچھ چھن گیا تھا تو اپنوں اور غیروں سب نے ہی منہ پھیر لیا تھا سوائے آپ کی بیوی کے، جو دن رات کام کرتی اور اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالتی تھیں۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کی بیماری کی مدت 8 سال، کچھ کے مطابق 12 سال اور کچھ کے مطابق 18 سال ہے، یہاں تک کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک بالآخر بہت لمبے عرصے اپنی تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد اس طرح دعا فرمائی۔ اور ایوب نے جب پکارا اپنے پروردگار کو، ربی انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد کو منظور کیا اور ارشاد فرمایا، بس قبول کیا اس کی فریاد کو اور دور کر دی ہم نے وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا تھا، اور دیا ہم نے اس کو اہل اور اپنی رحمت سے اتنا ہی، اس لیے کہ عابدوں کے لیے یادگار رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ ان کے زمین پر پاؤں مارنے سے ایک چشمہ جاری ہوا، جس کے پانی پینے سے آپ کی اندرونی بیماری چلی گئی اور نہانے سے جسم کی بیرونی بیماری واپس جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے زیادہ صحت عطا فرما دی، پہلے سے زیادہ مال عطا فرمایا، پہلے سے زیادہ مویشی عطا فرمائے اور پہلے سے زیادہ اولاد سے بھی نوازا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کی آزمائش کو ختم فرماتا ہے تو اسے پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں صبر اور شکر کا سبق واضح طور پر ملتا ہے۔ جب ہمارے پاس نعمتیں موجود ہوں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ نعمتیں دوسروں میں بانٹتے ہیں تو اللہ انہیں زیادہ کر کے ہمیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ مثلاً اگر ہم 10 روپے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو رول کے مطابق اللہ ہمیں 100 روپے واپس لوٹا دیتا ہے، مگر یہ کب اور کس طرح ملتے ہیں یہ وہ بہتر جانتا ہے، اس کے لیے ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا بڑا سبق ہمیں صبر کرنے کا ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں اور ہر طرح کے حالات میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ ایک وقت تھا کہ ان کے دسترخوان سے ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے،
لیکن وقت آنے پر ان کی خیریت پوچھنے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا تھا، مگر آپ نے ان حالات میں صبر سے کام لیا اور اللہ کی رضا سمجھ کر اس سب کو قبول کیا۔ نہ تو کسی کو بد دعا دی اور نہ ہی برا بھلا کہا، نہ تو اللہ سے شکوہ کیا اور نہ ہی اس کی مخلوق سے کہ جی مجھے کسی نے تو پوچھا ہی نہیں۔ اب اگر ہم ذرا غور کریں تو آج کل اس شکوے کی بیماری میں تقریباً ہم سبھی مبتلا ہیں۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی بیماری یا حالات کی وجہ سے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہم کیا چیز ہیں۔ چوتھا سبق ہمیں ان کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ صحت، پیسے یعنی جاب، بزنس، یہ سب چیزیں اتار چڑھاؤ میں رہتی ہیں، کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں، مگر اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی یا ولی گزرے ہیں جن کی زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ آیا ہو، کوئی آزمائش نہ ہوئی ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر یہ فرما نہیں دیا کہ یہ دنیا ہماری آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے کون نیک کام کرتا ہے؟ جب یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی ہے تو پھر ایک تو مصیبت میں گھبرانا ہی نہیں چاہیے یا شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرے ایسے حالات میں ہمیں انبیاء کرام کی زندگی سے سبق لینا چاہیے اور صبر کرنا سیکھنا چاہیے۔ آخر میں ان شارٹ، اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز بیمار ہو تو آپ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح بہت عاجزی سے دل کے یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو یقیناً اللہ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے اور آپ کی تکلیف کو بھی دور فرما دیں گے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور فرمائی تھی۔ مگر ذہن میں رہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، فوراً سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا کام ہے دعا کرنا اور اللہ کا کام ہے شفا عطا کرنا۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں اور اللہ کی طرف سے شفا کے منتظر رہیں، مگر دل کے یقین کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔